ایک حدیث سن، طویل حدیث ہے، ایک حدیث اس کی محفل ہے، سرکار غوث پاک کی طرف ایک کتاب منسوب ہے، اس کا نام ہے غنیۃ الطالبین، اس میں ایک حدیث لکھی ہوئی، میں وہ حدیث پڑھ دوں اور اپنی بات کو مکمل کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد، دھیان سے سننا اس حدیث کو، نقل کرنے والے غوث پاک ہیں، میں اپنی زبان سے اس کو بیان کر رہا ہوں، ہے حضور کی حدیث۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے، سرکار غوث پاک لکھتے ہیں کہ اگر تم نے نماز چھوڑ دی، نماز نہیں پڑھی، تو تم اپنے آپ کو، حدیث پاک کا مفہوم ہے، 12 مصیبتوں کے لیے تیار کر لو، کہ تم 12 مصیبتوں میں گرفتار کیے جاؤ گے۔ لکھ غوث پاک نے، حدیث ہے ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مصیبت سے اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، 12 مصیبتوں سے اگر تم نے نماز چھوڑی۔ نمبر 1، 3 مصیبت آقا فرماتے ہیں تمہیں دنیا میں آئے گی، 3 مصیبت تمہیں موت کے وقت، مرتے وقت آئے گی، 3 مصیبتیں تمہیں قبر کے اندر آئے گی، اور 3 مصیبتیں تمہیں میدان محشر میں آئے گی۔ ایسی 12 مصیبتوں کے لیے تیار رہو۔ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم، 10 منٹ دو، ہر مصیبت سے نجات۔ نہیں دیتے ہو، مولوی صاحب کا کام اتنا ہے اپنی بات پہنچا دے۔ کچھ لوگوں کو تکلیف ہے یہ مولوی لوگ یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ بات یاد رکھنا، میں بھی آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میرے سنی جنتی بھائیوں تم سب جنت میں جاؤ گے، میں کہہ سکتا ہوں، میں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے میں نے تم کو ہتھیلی پر کوئی خواب نہیں دکھانا ہے، کیونکہ میں نے بھی مرنا ہے اور تم نے بھی مرنا ہے۔ کچھ لوگ مجھ سے ناراض رہتے ہیں، یار یہ لوگوں کو مایوس کرتا ہے، ورنہ میں مایوس نہیں کرتا۔ یہ جو تمہیں خواب دکھاتے ہیں نا، جو بھی دکھاتا ہوں، میں کسی کو نہیں جانتا، لیکن تم جنتی ہو اور تم جنت میں نہیں جاؤ گے تو کون جائے گا؟ اپنے آپ سے پوچھو ذرا، تمہیں غسل کرنا بھی نہیں آتا، اب اس کے بعد بھی تمہیں کوئی ایک فٹیچر جس کے پاس کروڑوں کا قرضہ ہو، اگر کوئی اس کو آ کے چنے کے جھاڑ پہ چڑھائے کہ تم تو بادشاہ ہو سامر کے، تو اس بیوقوف کو اتنا تو سوچنا چاہیے کہ کروڑوں کا قرضہ چڑھ گیا، کھانے کے واندے پڑے ہوئے، میں کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اور وہ پھول رہا ہے میں تو بادشاہ ہوں۔ سوچ تو صحیح نا میرے بھائی، تجھے پہلا کلمہ کا ترجمہ نہیں یاد ہے، اور پھر تجھے یہ کہا جاتا ہے کہ تو جنتی ہو تو تو نعرے لگاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم جہنمی ہو، میری بات کا مفہوم مخالف لوگ مراد دیتے ہیں، لیکن یہ کہتا ہوں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا، مجمع الزوائد کی روایت ہے کہ جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ پہلا کلمہ یاد نہیں، غسل کا طریقہ یاد نہیں، قرآن کی ایک سورت بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، اور پھر کوئی آ کر کے کہتا ہے کہ تم تو جنتی ہو تو تم پھولتے ہو۔ کب تک پھولو گے؟ اسٹیج والوں کی مرضی سے تمہیں جنت ملے گی یا میرے کہنے سے مل جائے گی؟ شاعر لوگ کے تمہیں جنت بانٹنے سے ملے گی، ناظم لوگ کے جنت بانٹنے سے ملے گی، میرے کہنے سے جنت تو اللہ کا فیصلہ ہے میرے بھائی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی یہاں بہت کچھ چلتی ہے، لیکن تم وہاں ان کو جہنم میں دیکھو، اپنی طرف سے نہیں دیکھو۔ قرآن کہہ رہا ہے ذُقْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ۔ اللہ جب ان کو جہنم میں، قرآن سے بات کروں، یہ علم والے علماء بیٹھے ہیں، اس میں حفاظ بھی ہوں گے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ذُقْ، اللہ جب ان کو جہنم میں ڈالے گا، فرمائے گا چکی عذاب۔ بہت عزت دار بنتا تھا نا دنیا میں، بہت لوگ تیرے ہاتھ چومتے تھے، پیر چومتے تھے، مخیر قوم و ملت کہلاتا تھا، سفید کپڑے پہن کر کے لوگوں کے درمیان صدارت کرتا۔ ذُقْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ، القرآن کے چکی عذاب۔ بہت سے عزت دار جو تمہارے درمیان عزت دار ہیں، وہ وہاں پر جہنم کے عذاب میں ڈال، اور بہت سے ایسے جن کو تم ذلیل سمجھتے ہو، وہ رسول اللہ کے ساتھ جنت۔